ہاں جی، سوال یہ ہے کہ اذان کے وقت جو کتے بھونکتے ہیں تو ان کے بھونکنے کی وجہ کیا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کو خاموش کرانے کے لیے مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے وقت جو کتے بھونکتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت جس جگہ اذان ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ اذان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں اور نماز کی طرف بلایا جاتا ہے اور نماز کے کامیابی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، تو یہی چیزیں جو ہیں شیطان کو بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ تو شیطان اللہ کے نام کی وحشت سے، اللہ کی کبریائی کی وحشت سے ڈر کر بھاگتا ہے۔ تو وہاں سے جب شیطان بھاگتا ہے تو جانور جو ہیں وہ شیاطین کو دیکھ کر ذرا خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین جب بھاگتے ہیں تو بعض جانوروں کو بھی نظر آتے ہیں، تو اس لیے ان شیاطین کے خوف سے وہ کتے بھونکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر کتوں کو مارنا بھی چاہیے۔ تو بحر الراحق صفحہ 272 میں ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہو کہ تھوڑا بہت مارنے سے کتے جو ہیں خاموش ہو جائیں گے، تو چونکہ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو اس لیے ان کو خاموش کرانا چاہیے، تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہیں تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ تو یہ اذان کے فائدے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان صرف جماعت اور نماز کے لیے بلاوا نہیں ہے، بلکہ جہاں اذان کے ذریعے جماعت کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، وہاں اذان جو ہے ایک بہت بڑا سبب ہے جنات اور شیاطین کو گھر سے نکالنے کا۔ اور جس آدمی پر جنات اور شیاطین مسلط ہوں اس کے کان میں اذان کہی جائے تو اس کی جان بھی چھوٹ جائے گی جنات اور شیاطین سے۔ اور بعض دفعہ گھروں میں جو جنات اور شیاطین ڈیرے لگا لیتے ہیں، تو اس گھر میں بھی بار بار اذان دی جائے تو اذان کی برکت سے اس گھر سے بھی شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو کتنا سہل اور آسان نسخہ ہے جنات اور شیاطین کو گھر سے بھگانے کا۔ اگر صرف اسی نسخے پر بھی عمل کر لیا جائے، لوگ اسی نسخے کو ہی اپنا لیں، تو 80% جو پیر حضرات ہیں ان کا وقت بچ جائے گا۔ لوگ جو ان کا وقت لیتے ہیں اور ان سے بڑے عجیب عجیب اور طرح طرح کے تعویذات لیتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پر اثرات ہیں، بچے ہمارے جنات کو دیکھ کر روتے ہیں، ہم خود نیند میں ڈر جاتے ہیں، تو یہ سارے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا صرف اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو اس لیے اذان جو بھی آدمی کو جس وقت بھی فرصت ملے تو گھر میں اذان آدمی کہتا رہے، چلتے پھرتے اذان کہتا رہے آدمی، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنات سے اور شیاطین سے محفوظ فرما دیں گے۔ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اصول ہے کہ لوگ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں یا بڑے لوگ جن کو خطرہ ہوتا ہے دشمنوں کا، وہ اپنے ساتھ گن مین رکھتے ہیں، حفاظتی وہ سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، اپنے ساتھ جو گاڑیاں رکھتے ہیں، پولیس کی گاڑی بھی کئیوں نے رکھی ہوتی ہے۔ تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے ہمارے اوپر حملہ نہ کر لے۔ تو سب سے بڑا دشمن جو ہے انسان کا، سب سے دائمی دشمن جو انسان کا ہے وہ شیاطین ہے، وہ شیطان ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس قدر اپنی سیکورٹی کا بندوبست کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے کتنا ایک اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ تو اذان کے کلمات سب سے بہترین ذریعہ ہیں انسان کی حفاظت کا شیاطین سے اور جنات سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کے کلمات بار بار ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کلمات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔